سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم شد کے متعلق بات کریں گے کہ شد کی پہچان کیا ہے اور شد والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں شد والے حرف کو پڑھنے میں اس کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو شد والا حرف جو ہے اکثریت جو ہے لوگوں کی اس کو صحیح ادا نہیں کر سکتے، اور قاعدہ مکمل ہونے کے بعد جو زیادہ تر غلطی پائی جاتی ہے وہ شد کی ہے، اور اس کے بعد پھر مد کا نمبر بھی آتا ہے، مد کی غلطی بھی کرتے ہیں، یعنی حروف مدہ کی بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو قاعدے کے اندر جو ہے نا خاص کر باقی بھی پہچان جو ہے نا ضروری ہے، لیکن حروف مدہ اور شد کے متعلق جاننا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ تو شد جو ہے اس کو شد کیوں کہتے ہیں کہ شد کا معنی ہے جو ہے سخت۔ شد والا حرف جو ہے وہ سخت پڑا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے شد کہتے ہیں۔ تو شد جو ہے تین شوشے والی جو ڈبلیو سا بنا ہے اس کو شد کہتے ہیں۔ شد والا حرف مشدد حرف، شد والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر شد ہوگی اس کو مشدد کہیں گے۔ تو مشدد حرف جو ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز کو نہیں توڑنا۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سختی کے ساتھ شد والے حرف کو پڑھنا ہے، اور اس میں آواز ذرا رک جاتی ہے۔ اور آواز کیوں رکتی ہے؟ وہ سختی کی وجہ سے۔ جب اگر آواز میں نہیں رکتی تو سمجھیں کہ شد جو ہے اس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ تو شد کے متعلق جو ہے آپ نے جو ہے نا ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر تین باتیں جب تک شد کے اندر نہیں ہوں گی تو شد جو ہے نا ادا نہیں ہو سکتا، یعنی تین باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے کہ شد والا حرف جو ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہاں جو ہے نا باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے ساکن پڑھا جاتا ہے، دوبارہ متحرک پڑھا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے اب با، تو اس طرح بن جاتا ہے اب با۔ تو اس کے اندر جو ہے دو حروف پائے جاتے ہیں شد والے حرف میں، تو آواز اس کی ڈبل ہوتی ہے، اور پھر سختی کی وجہ سے آواز رک جاتی ہے، یعنی شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، سخت پڑھا جاتا ہے، اور ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں شد کے اندر ہوں گی تو سمجھیں کہ شد جو ہے پھر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر تین باتیں اس کے اندر نہ پائی جائیں تو سمجھو کہ شد کو ادا نہیں کیا۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، سخت پڑھا جاتا ہے، ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر ادائیگی بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، جو تعریف آپ کریں گے تو تعریف کے مطابق الفاظ کو پڑھنا بھی ہے۔ تو ابا ابا ابی ابو، اس طرح اتا اتی اتو اث اثی اثو، یعنی اس طرح تمام حروف جو ہے نا ان کی ادائیگی ہوگی۔ آگے مثلا جیم ہم نے پڑھنا ہے اجا اجی اجو، پھر حا کو اح احی احو، خا ڈاٹ والی اخا اخی اخو، یعنی بعض حروف ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے اگر ادائیگی ان کی صحیح نہیں ہوگی
تو شد پڑھنا جو ہے نا ذرا پھر مشکل لگے گا، لیکن آپ اس طرح اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو اب عام طور پہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قاعدہ جب بچے پڑھتے ہیں تو مساجد کے اندر صرف الفاظ کا رٹا ان کو لگایا جاتا ہے کہ مثلا کوئی پڑھا رہا ہے اس کو صاد دال زبر صاد دال زبر صاد قاف زبر قاف صاد قاف، بس اس طرح پڑھا دیا تو بچے کو یعنی سمجھائے نہیں، تو وہ اس طرح رٹے سے پڑھتا ہے تو پھر شد کو صحیح سخت ادا نہیں کر سکتا، تو صدقہ کی جگہ صدقہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح پھر غلطی جو ہے برقرار رہتی ہے۔ قرآن پاک پہ جب بچہ لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ پھر غلطی جو ہے نا اسی طرح جاری رکھتا ہے، تو شد کا سمجھنا جو ہے نا اس لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے صدق صدق۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آواز آگے بتائی گئی ہے کہ دال 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن اور دوبارہ متحرک، یعنی صد پھر آگے دا پھر قا، تو اس طرح پھر بن گیا صدق۔ اس طرح کذب، تو اس کی آواز آگے کذب، یعنی ذال، اس میں یہاں جو ہے نا بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کی آواز ڈبل ہے تو حرف بھی ڈبل ادا ہونا چاہیے، کذب کذب۔ آگے ہم نے مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے، تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے ضر مسہ، یعنی را بھی مشدد ہے اور پھر میم بھی مشدد ہے، سین بھی مشدد ہے۔ تو ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے عام طور پہ جو ہے لوگ پڑھتے ہیں تو مثلا ایک لفظ پڑھتے ہیں، لفظ کے اندر اگر 2 مشدد حرف ہیں تو ایک کو شد کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے کی شد جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے، تو یہ غلطی بھی جو ہے نا اکثر ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے ضر مسہ ضر مسہ، اس طرح حظا مما۔ اچھا ایک بات جو ہے نا یہاں جو ہے نا آپ نے اور نوٹ کرنی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا غنّے کا خیال نہیں رکھتے، غنّہ جو ہے نا میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، اور غنّہ جو ہے ناک کی ہڈی سے ادا کرنا ہوتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، تو عام طور پہ جو ہے نا وہ غنّہ ادا نہیں کرتے تو شد بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے، یعنی یعنی میم میں سختی ہوگی، تو جب سختی ختم کریں گے تو میم کے بجائے میما ہو جائے گا، تو شد بھی ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے غنّے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ غنّے کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور غنّہ لازمی کرنا ہے اپنے میم مشدد اور نون مشدد میں جو ہے نا خاص کر۔ حظا مما، تو یہاں جو ہے نا ساتھ غنّہ بھی کرنا ہے اور شد کو بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ آگے میم کو تھوڑا سا ہم نے کھینچا، کیوں؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کے آواز کو بھی کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مد الظل مد الظل مد الظل۔ اچھا پھر آگے جو ہے وہاں جیم کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، کیوں؟ بڑا مد بھی ہے، اور آگے پھر لام کے اوپر مد اصلی کرنی ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ جان ولا جان ولا، اور اس کے بعد پھر لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كُلَّ لَمَّا لَمَّا، اور اس طرح اس کے بعد پھر اگلی لائن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس کے بعد پھر يَزَّكَّى
یذکرو، تو اگر شد اگر یہاں ادا نہیں ہوتی پھر یزکا ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا، یذکر ہو جائے گا تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. تو شد کا خیال کرنا ہے زا کے اوپر اور دال کے اوپر. یذکرو. اس کے بعد زینا السماء من منی یمنا وظل من یحموم ان مکننا. یعنی تینوں جگہ تینوں حروف کے اوپر شاد کا خیال کرنا ہے. غلا للذین یحب التوابین، یعنی توابین نہ ہو جائے توابین، یعنی واو کا شاد جو ہے یہ اکثر جو ہے نا لوگوں سے رہ جاتا ہے. یحب التوابین. دری یوقد، یہ تقریباً سارے جو ہے مشکل الفاظ ہیں، تو ان کا جو ہے نا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اچھا جی، اچھا. دری یوقد، دری یوقد. بحر اللجی یغشاہ وعلى أمم ممن معك. تو اس طریقے سے جو ہے ان حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور تاکہ جو ہے شد کی جو ہے نا صحیح طریقے سے پریکٹس ہو جائے، تاکہ اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. تو بس اس میں جو ہے نا وہ 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں. تو یہ قرآن پاک میں سے جو ہے نا بعض جو مشکل الفاظ تھے، اور اس کے اندر جو ہے نا شد کی مشق ہیں کہ ایک لفظ کے اندر 2 یا 3 مشدد حروف ہیں، تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے کہ مثلا ایک لفظ کے اندر اگر 2 یا 3 مشدد حروف ہیں تو ایک حرف پہ شد پڑھ لیا اور باقی ایک پہ یا 2 پہ جو ہے نا رہ جاتا ہے، تو اس کی پریکٹس بھی ضروری ہے. تو باقی انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے. تو یہاں تک ضروری جو بات تھی شد کے متعلق تو وہ الحمدللہ تقریباً پوری ہو چکی ہے. تو امید ہے کہ اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. والسلام.